آپ لوگ جانتے ہیں کہ نصیحتوں کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے بہت ہی مستحسن قدم ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ طلبہ عزیز کو بار بار ترغیب اور تحریض کی جائے، تعلیم کی طرف ان کی رغبت کرائی جائے، چند نصیحتوں کے ذریعے سے، چند واقعات کے ذریعے سے، چند باتوں کے ذریعے سے، تاکہ طلبہ عزیز اپنا قیمتی اثاثہ، قیمتی سرمایہ اور جو اپنی جوانی کے بہت خوبصورت ایام، اپنی زندگی کے بہت خوبصورت ایام جو آپ نے یہاں دیے ہیں، یہ آپ کے کس طرح مفید بن جائیں، کس طرح کارآمد بن جائے آپ کے حق میں، امت کے حق میں، پوری انسانیت کے حق میں، اس کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ حالانکہ سلسلہ بہت پہلے سے چالو تھا، لیکن منظم طریقے سے اور ترتیب کے ساتھ باضابطہ اس کا آغاز مولانا محترم نے کیا، اور ان کے حکم کے بجاوری میں ہم لوگ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے آتے رہتے ہیں، چند باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ مفید بن سکے اور امت کے حق میں کارآمد بن سکے۔ طلبہ عزیز، آپ سب قابل مبارکباد ہیں، اللہ رب العزت نے آپ سب کو حصول علم کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے علاقوں میں بہت سارے آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین اور آپ سے زیادہ اچھے بچے آپ کے گاؤں میں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ اس حسن انتخاب پر آپ کو اور ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کی میراث کو حاصل کرنے کا ہمیں ایک سنہرا موقع عنایت فرمایا۔ اس پر الحمدللہ کہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ طلبہ عزیز، علم ایک قیمتی دولت ہے، حصول علم ایک عبادت ہے، علم کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طرح علم کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز بغیر وضو کے درست نہیں ہے، اور اسی طرح حصول علم بغیر وضو کر ہم حاصل کریں گے تو علم حاصل ہو جائے گا، معلومات حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر نورانیت، اس کے اندر مضبوطی، اس کے اندر فائدہ مند ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ علم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ علم حاصل کرتے ہیں آداب کی رعایت کیے بغیر، تو علم برائے علم ہوتا ہے، علم برائے علم ہوتا ہے، اس علم سے وہ فائدہ جو پہنچنا چاہیے نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ایک کھیپ کی کھیپ اور بڑی تعداد میں علماء کی، فضلاء کی، حفاظ کی، قراء کی تعداد نکل رہی ہے، لیکن وہ زمانے کی گردش میں آ کر گم ہو جاتے ہیں، ان کا وجود اور نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے، لیکن حصول علم ان کا۔ طلبہ بھائی، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ ادھر دیکھیں، پوری توجہ ادھر کریں گے تو انشاءاللہ بات تھوڑی مکمل طریقے سے اور اچھی طریقے سے ہو پائے گی، اور اگر دائیں بائیں دیکھیں گے تو بات منظم طریقے سے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو وہ نہیں ہو پائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا بھائی، ہم علم حاصل کریں تو ہم وضو کا اہتمام کریں، بغیر وضو کے کلاس میں اور درجے میں ہرگز نہ بیٹھے، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ بغیر وضو کے آپ کسی کتاب کو بھی نہ چھوئیں، کسی کتاب کو بھی بغیر وضو کے نہ چھوئیں، چاہے جا کہ اردو کی ہو، عربی کی ہو یا ہندی انگریزی کی بھی ہو، کسی بھی کورس کی، نصاب کی اگر کتاب بھی ہو تو آپ وضو پڑھیں، چونکہ علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت وضو کے ساتھ جب ہوتی ہے اس کا اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر تثبت پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، خود آپ کے اندر بھی اس کے اثرات آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔
تو پہلی چیز کیا بھائی، علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم باوضو کلاس کے اندر بیٹھیں گے، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ باوضو ہم کتابوں کو پڑھیں گے، باوضو ہم درسگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یوں نہیں کہ استاذ کلاس میں چلا گیا پھر بچے وضو کرنے جا رہے ہیں، وضو بھی کرتے تھے قرآن پاک کے لیے، نہیں، ساری کتابوں کے لیے وضو کریں، چاہے وہی مطلوع ہو وہی غیر مطلوع ہو، چاہے وہ قرآن پاک ہو چاہے حدیث پاک کی کوئی کتاب ہو، یہاں تک کہ دینیات کی بھی کوئی کتاب ہو تو اس کو بھی بغیر وضو کے نہ پڑھیں۔ تو سب سے پہلے وضو کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے علم کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، یہی نورانیت آپ کو آگے لے جائے گی۔ دوسری بڑی چیز جو اس سے بڑی اہم بات ہے وہ ہے کہ مجاہدہ کامل کرو۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ جاہدوا باموالکم وانفسکم، قرآن پاک بار بار باموالکم وانفسکم کتنی مرتبہ آیا؟ بہت ساری صورتوں میں جاہدوا باموالکم وانفسکم آیا کہ اپنے نفس کا اپنے مال سے اپنے جان سے مجاہدہ کرو۔ مجاہدہ کامل کب ہوگا؟ حصول علم کے لیے جب ہم پیسہ خرچ کریں گے۔ یہ مدرسے کا احسان ہے، یہ مدرسے کا ہم پر احسان ہے کہ مدرسے نے ہم سے کتاب کے لیے پیسہ نہیں لیا۔ مدرسے کا نام کھانا کھاتے ہیں اس کا پیسہ مطلوب نہیں ہے، ہم مدرسے کی بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، فری ملتی ہے سب چیزیں، تو مجاہدہ کامل نہیں ہوتا۔ مجاہدہ کامل کب ہوگا؟ جب آپ اپنے جان کے ساتھ مال کو بھی خرچ کریں گے، اپنی جان کے ساتھ مال کو بھی خرچ کریں گے تو مجاہدہ کامل ہوگا۔ اور مجاہدہ کامل جب ہو جائے گا تو مولا آپ کے علم کے اندر رسوخ پیدا ہوگا، اور مدارس کا مقصود رسوخ فی العلم ہی ہے۔ علم کے اندر رسوخ پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھی نفس کے اوپر مال کو ترجیحی مقدم کیا، مال کو مقدم کیا، چونکہ ہر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، مال سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اب دیکھے ہوں گے انجینئر بننے ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو وہ پڑھتے پڑھتے بھی نوکری بھی چل رہی ہے اور ساتھ میں ان کی نوکری بھی چل رہی ہے اور کام دھندا بھی چل رہا ہے ان کا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو پیسہ خرچ کرے آپ کے اوپر اور آپ پڑھیں، تو اس میں آپ کا علم حاصل ہو جائے گا لیکن اس علم کے اندر رسوخ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا بھی مال خرچ کرو جتنا ہم کر سکتے ہیں، مثلا کھانے کی خوراک ہم دے سکتے ہیں دیں، کتابیں خرید سکتے تھے خریدیں، اور ہم جس طرح کاپیاں خریدتے ہیں قلم خریدتے ہیں حتی الامکان کتابیں خریدنے کی کوشش کریں، تب آپ کو مجاہدہ کامل ہوگا۔ اور مجاہدہ کامل جب ہوگا تو آپ کے علم کے اندر رسوخ پیدا ہو جائے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ نفس کے ساتھ مال کو بھی خرچ کریں، نفس کے ساتھ مال کو بھی خرچ کریں۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ لایانی سے بچیں۔ لایانی جو کام ہے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، ان دنیا لعب و لعب، یہ دنیا ہے لعب و لعب ہے، یہ دنیا لعب و لعب ہے، تو ہم لایانی سے بچیں، ایسا کام جس میں دنیا کا فائدہ نہیں دین کا بھی فائدہ نہیں۔ طلبہ عزیز بہت سے ایسے کاموں کے اندر مشغول لیتے ہیں جس سے نہ دین کا فائدہ دنیا کا فائدہ۔ مثلا ہم اخبار بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد چہل قدمی کرتے ہیں، وقت کا ضیاع کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کر جاتے ہیں، موبائل کا بیجا استعمال کرتے ہیں، وقت بے وقت ہم سوتے ہیں۔ یہ لایانی کام ہے، ان لایانی کاموں سے اگر ہم بچیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہاں رہنا بھی مفید ہوگا اور پھر ہم امت کے لیے بہترین بن سکتے ہیں۔ تو لایانی کاموں سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ ایک صحابی ہیں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے تمام طلبہ کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور یہ کہا ہادی سفرتو، یہ دسترخوان لائی ہے، یہ دسترخوان لائی ہے لنتعلم، تاکہ ہم سیکھیں۔ تو ان کے شاگرد بہت حساس تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کہہ دیا، آپ اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں اور آپ لایانی کام میں مشغول ہیں۔ فوراً آپ کو تنبہ ہوا اور کہا کہ کیسے بچے ہیں، ہر چھوٹے کام کو بھی لایانی کام کو انہوں نے محسوس کیا، اور پھر انہوں نے بچوں کے دعا بتائی اور یہ کہا اللہم انی اسألک تثبت فی الاسلام فی العلم، اللہ رب العزت سے علم مانگے تو علم کے اندر رسوخ مانگے، علم کے اندر پختگی مانگے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں جو دعا آئی ہے اس میں علم کی دعا آئی ہے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم کا اضافہ فرما۔ تو
تو رسوخ فی العلم حاصل کرنے کے لیے بھی لاجانی سے بچیں. لاجانی کے ساتھ ہم اللہ رب العزت علم طلب کریں, علم مانگیں اللہ سے. علم مجاہدے سے آتا ہے, علم عبادت کے ساتھ آتا ہے. بہت سارے بچے ذہین ہیں, بہت سارے بچے ذہین ہیں, لیکن علم کا اصول کرتے ہیں بغیر طہارت کے کرتے ہیں, بغیر صفائی ستھرائی کے کرتے ہیں, اور معمولی محنت کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں, اچھا رنگ لا سکتے ہیں. لیکن فرمایا اگر آپ علم کا مضبوطی چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں, مجاہدہ کامل کریں, اور اس کے بعد لاجانی کاموں سے بچیں. تو لاجانی کاموں سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہمارے علم کے اندر بھی گہرائی و گہرائی پیدا ہوگی. اور چوتھی چیز آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ ذکر و اذکار کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. عصر کے بعد کا وقت, فجر کے بعد وقت کو قیمتی بنائیں. مثلا درود شریف کی کثرت کریں, تسبیحات کی کثرت کریں. ان کثرت سے کیا ہوتا ہے, تقوی پیدا ہوتا ہے, اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے, اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور جس کے اندر جتنا اللہ کا قرب ہوگا اتنا ہی وہ شخص اللہ سے زیادہ قریب ہوگا, اتنا ہی اس کے علم کے اندر روحانیت پیدا ہوگی, اس کے علم کے اندر نورانیت پیدا ہوگی. تو اپنے علم کے اندر مضبوطی پختگی پیدا کرنے کے لیے ذکر و اذکار کا بھی پابند بنے. اور آخری 5 چیزیں کہ اب رات کا قیام کریں, نوافل کا اہتمام کریں, فجر کے وقت پہلے اٹھیں, اور اس کے بعد 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں, اور اس کے بعد اللہ رب العزت دو دعا مانگیں. اور فجر کے وقت آپ مطالعے کا عادی بنیں. صبح رات کو جلدی سو جائیں, صبح جلدی اٹھیں, تو صبح کا جو پڑھنا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کامل بنا سکتا ہے. چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انبیاء کرام کو جو شعار ہے وہ تہجد کی نماز ہے. انبیاء کرام کا شعار تہجد کی نماز ہے, صالحین کا شعار بھی تہجد کی نماز ہے. جن لوگوں کو بھی کچھ ملا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے, وہ نوافل کا اہتمام اور ذکر و اذکار اہتمام کے ساتھ وہ نفس کو مارنے والی چیز تہجد کا اہتمام ہے. اگر یہ 5 کام ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے علم کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی. پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کسی بھی کتاب کو پڑھیں, باوضو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا زینہ کیا, باوضو ہو کر پڑھیں. سب پہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر. دوسری چیز ہے کہ مجاہدہ کامل کریں. ہم جتنا خرچ کر سکتے ہیں اپنے آپ کے لیے, کھانا کھورا کہ ہم جتنی دے سکتے ہیں اتنی دیں, کتابیں خرید سکتے ہیں خریدیں, ٹھیک ہے بھائی. اور تیسری چیز کیا مانا کہ آپ لاجانی سے کاموں سے بچیں گے, لاجانی جس کا نہ دین کا فائدہ نہ ہی دنیا کا فائدہ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ لوگ ذکر و اذکار کا پابند بنیں, اپنے آپ کو ذکر کا پابند بنائیں. جتنے ہم اللہ کی تسبیح کریں گے, حصول علم جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے بھائی, علم کا حصول. لوگ تو بہت ذہین ہو, ذہانت سے علم نہیں بڑھتا, علم بڑھتا تقوی سے. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں, تو فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ولیکن لتکن اعلم الناس, تم لوگوں میں سب سے زیادہ عالم بن جاؤ گے. تو سب سے زیادہ عالم بننا چاہتے ہو, سب سے بڑا عالم بننا چاہتے ہو تو تقوی پیدا کرو, اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو. اور 5 چیز وہ نوافل کا اہتمام, رات میں اٹھے, صبح کی فجر کی نماز سے قبل اذان سے پہلے اٹھے, 2 رکعت نماز پڑھے, اللہ سے رو دھو کر علم مانگے, علم کی پختگی مانگے, علم میں مضبوطی مانگے, اللہ سے استقلال مانگے. اور اس کے بعد یہ چیز نفس کو توڑنے والی چیز ہے, چونکہ انسان کے دلوں کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. ان خیالات کو توڑنے کا بہترین آلہ, بہترین ذریعہ تہجد کی نماز ہے. صبح کا اٹھنے کا اہتمام کریں گے, دماغ تازہ رہتا ہے, اللہ پوری امت سوئی رہتی ہے, اور آپ اللہ کے سامنے اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر خلوص کے ساتھ مانگ سکتے ہیں. اسی مانگنے سے اللہ رب العزت قرب حاصل ہوگا اور آپ بہترین متقی پرہیزگار بن جائیں گے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کو گزار کر دی ہے. انشاءاللہ اور موقع ملے گا اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اعلان آپ لوگوں کے سماعت کر لیں. آئندہ ہفتہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا یہ مسابقہ ہونے والا ہے آئندہ جمعرات کو, جس کا عنوان اور موضوع ہے سیرت النبی. اکثر بچوں کو بلکہ سب بچوں کو تقریر جو دی گئی وہ سیرت کے عنوان پر دی گئی ہے, ٹھیک ہے نہیں. اور آئندہ ہفتہ منگلوار کو, آئندہ ہفتہ آنے والے ہفتے میں منگلوار کو آپ کا اندرونی مسابقہ ہوگا. ایک بار اس میں پتہ چل جائے گا کس بچے نے تقریر یاد کی, کس بچے نے تقریر یاد نہیں کی. 4 منٹ سے قبل اگر پہلے کسی بچے کی تقریر ہوئی تو اس کو رد کر دیا جائے گا,
جتنا ٹائم آپ کو دیا گیا کہ اولیاء والے 5 منٹ، سفلہ والے 4 منٹ، لیکن تمام بچوں کو ہم نے اولیاء سفلہ ختم کر کے 4 منٹ دیے گئے، کم سے کم 4 منٹ، زیادہ 5 منٹ 6 منٹ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم سے کم 4 منٹ آپ کی تقریر ہونی چاہیے۔ 4 منٹ سے قبل کم جس بچے کی تقریر ہوگی اس کو انعامی مقابلے میں حصہ لینے کا جواز نہیں ہوگا، اس کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب 1 ہفتہ آپ کے پاس ہے، آپ دن بھر محنت کر کر، جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ چھٹی کے دن ہے، کام آگے پیچھے کر کے آپ تقریر مکمل کر لیں، اور مکمل کرنے سے پہلے آپ سنا بھی لیں۔ اندر ماشاءاللہ بہت سارا اساتذہ کرام ہے، بعضوں کے اساتذہ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، بار بار جائیں گے، چونکہ آپ نے پڑھا ہوگا من قرأ الباب دخل الحجرہ، جو بار بار دروازے کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیا جاتا ہے۔ جو آپ بار بار جائیں گے تو استاد کو بھی شرم آئے گی، یار کیا ہے بچہ کتنا شوقین ہے، اور میں ہوں کہ اس بچے کے ساتھ دھیان توجہ نہیں دے رہا ہوں، تو آپ بار بار جائیں۔ اور نماز کا جب آپ آئیں نا 10 منٹ پہلے، اذان سے پہلے یہاں آ جائیں، کتاب لے کے آئیں۔ کتاب لے کے جب آئیں گے، جہاں جو استاد بیٹھے ہوں گے آپ ان کو 10 منٹ تقریر سنا دیں۔ نماز میں 10 منٹ باقی ہے، سننے سے فارغ ہو گئے کہ مولانا تھوڑی سی تقریر سن لیجیے، تو مولانا بھی وہ ہوں گے یار بچے میں کتنا وہ ہے، طلب کتنی اس بچے، اور طلبی سے چیزیں ملتی ہیں مولانا۔ بے طلبوں کو کوئی چیز دے دی جاتی ہے نا تو اس کی وقت نہیں ہوتی ہے، اور طلب پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر رسوخ علم بھی ہوگا، اور ایک جوہر کھلے گا جو آپ کے اندر پوشیدہ ہے، ایک جوہر جو ہر انسان میں پوشیدہ ہے، تو وہ جوہر آپ کا کھل کر سامنے آئے گا، اس سے آپ بہترین آدمی بنیں گے، خیر الناس من ينفع الناس، اس پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔